جو اکابر کے نام پر روٹی بنائے پھرتی ہے، اپنا نام نمود صرف خود تو وہ کسی کھاتے کے نہیں، اور کہتے کیا ہیں، ہمارے بڑے یوں تھے جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور جب مسئلہ آتا ہے تو فوراً لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں، دیکھو جی ہمارے اکابر کا مسئلہ اور تھا، ان کا مسئلہ اور ہے، بے عین ہی جیسے اہل بدعت کہا کرتے تھے۔ آج ایک ٹولہ تم میں بھی پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ان کا مسئلہ اور تھا، اب مسئلہ اور ہے۔ اور بعض لوگ بد دیانتی سے ایک مقننہ کا فیصلہ بھی پیش کر رہی ہے مختلف جگہ پہ کہ جی جو مردوں کے سننے کا قائل ہو وہ مسلمان ہے، اسے جو کافر کہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو آپ کو صرف چونکہ وقت ختم ہو گیا ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، اور جو انصاف والے لوگ ہیں وہ خود دیکھ لیں گے کہ اکابر کا مشن کون بیان کرتا ہے، اور اکابر کے نام پہ روٹیاں ٹکڑے اور اپنی دکانداری کون چمکاتا ہے۔ یہ میرے پاس نغمہ توحید ہے، نغمہ توحید، اور یہ گجرات مرکز سے شائع ہوتا ہے یہ رسالہ، اور اس میں میں حوالہ پیش کر رہا ہوں ولی کامل ابن تیمیہ وقت جنید زماں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ پچھلے چند دنوں میں آپ نے بڑا میڈیا پہ سنا ہوگا کہ کئی بروپیے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سید عنایت اللہ شاہ صاحب کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ان پر گولیاں چلی، ان پر یہ ہوا، ان پر یہ ہوا۔ یہ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا توجہ کر لیں، یہ صفحہ 13 ہے اور ماہنامہ نغمہ توحید 1995، اس میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہی سوال ہوا کہ آپ کے بعد فیصلوں میں یہ تحریر ہے کہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں تو ان کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ سوال سائل نے سوال کیا۔ حضرت شاہ سے فرماتی ہیں علل اعلان اقرار کرتا ہوں، کیا لفظ ہے؟ علل اعلان اقرار کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے بعض ارکان سے کچھ غلط فیصلے ہوئے، ان ارکان میں میں بھی شامل ہوں۔ اسے کہتے ہیں سچائی، کہ اگر غلطی ہو جائے تو علل اعلان اقرار کرنا۔ یہ علماء کی شان ہے، اولیاء کی شان ہے۔ اب کتنی صفائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ان میں بھی شامل تھا۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے مذکورۃ الصدر متقدمین سلف صالحین کی اتباع میں اپنی غلطی سے حق کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے حق کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور رجوع الی الحق میں کوئی غرض فاسد یا دنیاوی عزت میری راہ میں حائل نہیں ہو سکی۔ اور وہ رجوع کیا ہے؟ یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 16، جو اس کو لگا سکتا ہے وہ لگائے۔ اس میں صاف عبارت موجود ہے، فرماتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور سارے بولو اور صریح شرک ہے۔ آگے فرماتی ہیں اور سماع موتا مردوں کے سننے کا عقیدہ۔ اب دیکھو ہم تو پھر بھی نرمی کرتے ہیں، عادتن کی قید لگاتی، کس کی؟ عادتن کی۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کی عبارت میں عادتن کی قید بھی نہیں، لفظوں میں مذکور نہیں۔ تو فرمایا اور سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا، قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اس سے شرک سے ہی تعبیر کیا ہے۔ میں اسے شرک نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو شرک سے تعبیر کیا۔
کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری پکاریں دعائیں درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ تو حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سننے کے عقیدے کو صرف میں شرک نہیں کہتا، قرآن شرک کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن شرک۔ اور آگے آیت کیا پڑھی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ یہ تو صرف ایک حوالہ ہے، اس پر 20 حوالہ جات موجود ہیں۔ اب جو ہمارے بھائی سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر جگہ پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خوف خدا کریں۔ اور ان حضرات سے بھی کہتا ہوں، اگر تم میں انصاف اور عدل کی رتی ہو تو اعلان کرو کہ ہم سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس فیصلے کو مانتی ہیں، اور ہم یہی اس پر دستخط کرو۔ اور اگر صرف بددیانتی ہے، لوگوں کو ٹھگنا ہے اور پیری مریدی کی دکانیں چلانی ہیں، تو انشاءاللہ قیامت دور نہیں، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ یہ فراڈ تو دنیا میں چل سکتے ہیں، قیامت تو نام ہے یوم تبلی السرائر، ساری حقیقتیں کھل جانے کا۔ تو اللہ کے اس بڑے دن سے ڈرو اور یہ بدماشی ختم کر دو۔ یہ شاہ صاحب بڑے شاہ جی کی بات ہے، اور تم کہتے ہو ہم نے تو اپنے باپ کا مذہب نہیں چھوڑا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا مذہب ہے، اس کو ذرا بیان کرو۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ آئندہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام استعمال کرنا چھوڑ دو۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی تحقیق ہے، اور صاف فرماتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ سری شرک ہے۔ اور میں نہیں شرک کہہ رہا، کون شرک کہہ رہا ہے؟ قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ اب جو قرآن کا انکار کرے گا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو۔ یہ تو ایک حوالہ ہے، اس پر 20 حوالے میں دکھا سکتا ہوں، اور یہ نغمہ توحید ہے۔ یہ نغمہ توحید ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں کہ کل تم کہہ دو خود رسالہ لکھا ہے۔ اور یہ نغمہ توحید گجرات سے آیا ہے، اور اس نغمہ توحید میں اور بھی بڑے شعر چھپے ہیں، وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو میں لاؤں گا۔ میں آخر پہ بات کرتا ہوں ان سب فیس بک کی کھلاڑیوں پہ۔ اب یہ جو جماعتی مسائل ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو سٹیج پہ لایا جائے، اور سب سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کریں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جماعتی چیزیں سٹیج پہ نہیں لائی جائیں، نہ لائی جائیں، لیکن میں عجیب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ایک طرف اب نیا کارڈ استعمال ہو رہا ہے سلو، اور دوسری طرف اپنے کئی اباء الکلاب کو لگایا ہوا ہے فیس بک پر، جو سری جھوٹ، بہتانات، الزامات، دن رات بکواس بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو، اسی دوہرے معیار نے تمہیں خراب کیا، اور تم نے خود اپنی ذلت آنکھوں سے دیکھی۔ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اگر تم میں انصاف ہو تو 9 جنوری کو جو تم پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ عذاب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تمہارے منصوبوں کو اللہ نے اس طرح تباہ کر دیا جیسے قوم عاد، قوم صالح، ان کے منصوبوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ فیس بک یا سوشل میڈیا، اس کا استعمال چھوڑ دو، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے مجلس میں بیٹھ جائیں، ہمیں بلا لیں۔ پہلے بھی میں نے کہا آپ آ جائیں تو کسی جگہ پہ بیٹھ کے ان کو طے کر لیں، یہ اچھا ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا کی بات تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم تو انتہائی نرمی سے چل رہے ہیں،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتشار ختم ہو اور اضطراب ختم ہو، اور ان سے بھی یہ گزارش کرتی ہیں کہ اپنا میدان سوشل میڈیا مت بنائیں، اور سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں ایسے ایسے جھوٹ کے شیطان بھی شرما جائے، اور ایسے ایسے الزامات کہ خود بھی انہیں اگر وہ تنہائی میں بیٹھے تو احساس آتا ہوگا۔ تو پھر میں یہ گزارش کروں گا، اور خصوصاً تینوں بزرگوں سے، جو بڑے تین بزرگ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ تم نے یہ جو ٹیم تیار کی ہے نا، اس ٹیم کو بہتر یہی ہے کہ ان کو سمجھا لو، اس میں تمہاری بھی عزت ہے، جماعت کی بھی عزت ہے۔ جو اہل بدعت کو خوش نہ کرو، اہل شرک کو خوش نہ کرو، توحید و سنت کا کام کرو، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اور جہاں آپس کا مسئلہ ہو تو الحمدللہ اگر کسی ذمہ دار آدمی، ایک تو وہ چوہے ہیں جن کو نہ کوئی گھر پہچانتا ہے نہ بار، تو وہ شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سے ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ذمہ داران جماعت ہیں، میں بحیثیت مقننہ کا صدر ہونے کے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی شکوہ شکایت مسائل میں کوئی بھی ہو تو آپ تینوں بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم پورے احترام کا لحاظ رکھیں گے، اور افہام و تفہیم ہو جائے۔ مناظرہ کا لفظ بھی صحیح نہیں، اپنوں کے ساتھ افہام و تفہیم ہونا چاہیے، افہام و تفہیم ہو جائے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی میں سمجھا دیتا ہوں، اگر میں غلطی پہ ہوں تو تم سمجھا دو، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ آپس میں پیار محبت سے، احترام سے، چاہے یہ تینوں بزرگ، پنڈی والے بزرگوں، گجرات سرگودا، یہ تینوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پالتو رکھے ہوئے ہیں، فیس بک پر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو میں بہرحال تینوں بزرگوں کو گزارش کرتا ہوں، اگر آپ یہاں تشریف لانا چاہیں تو میں آپ کا میزبان بنوں گا، اچھی میزبانی کروں گا۔ اگر آپ مجھے ان تین مراکز میں سے کسی میں بھی بلا لیں، جب بھی بلائیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی تیسری جگہ پہ بیٹھنا ہے تب بھی میں تیار ہوں، تاکہ آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم ہو جائے۔ اور جو طریقہ تم نے اختیار کیا، چند آدمیوں کو چند ٹکے دے کر خریدا اور وہاں پر بکواس بازی شروع کروائی، تو اس میں مشن کی بھی توہین ہے، جماعت کی بھی توہین ہے، علماء کی بھی توہین ہے۔ تو یہ توہین والا رویہ چھوڑ دو اور سیدھے طریقے سے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔